یہ جہلمیون کے بھی استاد ہیں، تیمیون کے بھی استاد ہیں۔ علامہ البانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں آگے وہ ہمارے کچھ دوست یہاں پہ فرقہ جہلمیون اور تیمیون، یہ دونوں کہ بخاری کے اندر جو نمبرنگ والی روایتیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں جی۔ امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے، جن کی نمبرنگ ہوئی ہے، ایک دو چار باتیں شیخ علامہ ناصر الدین البانی، واہ واہ واہ، یہ جہلمیون کے بھی استاد ہیں، تیمیون کے بھی استاد ہیں، ان سب کے یہ اوز و روحانی استاد ہیں اور بڑے محقق، مایہ ناز ان کے ہاں یہ محقق تسلیم شدہ مسلم محقق ہیں۔ اب علامہ حافظ البانی، ان کی تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بخاری کی نمبرنگ والی روایتیں کوئی اوپر ساری صحیح ہیں۔ علامہ البانی کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2270 ہے اور 2227 ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا تین بندوں کی طرف سے اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ علامہ البانی صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر کے بارے میں رواء الغلیل کے اندر کہتے ہیں کہ وخلاصۃ القول ان ھذا الاسناد ضعیف، بخاری رواہ احمد والبخاری، حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری نے اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو روایت کیا ہے، اور لیکن بات کا خلاصہ یہ ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی نمبرنگ والی دو جگہ پہ روایت آئی ہے، علامہ البانی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا تو کہنا تھا یہ منکر ہو گیا، یہ تو بخاری کو مانتے ہی نہیں، ہم تو یہاں ہر سال بخاری پڑھاتے ہیں، بخاری کی شروحات بتاتے ہیں، بخاری سناتے ہیں، بخاری کا ختم ہوتا ہے دستاریں باندھی جاتی ہیں، ہمیں دوست کہتے ہیں کہ یہ بخاری کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں تو بخاری ہے، یہ چیز نہیں کہ آپ موبائل اٹھائیں اور بخاری پڑھ لیں جی، میرے پاس بھی بخاری، لوگ کہتے ہیں میں نے بھی بخاری پڑھی ہے، 250 روپے کی میرے دوست نے مجھے لے کر دی تھی، 1500 کی میں بھی ایک بخاری لے کر آیا تھا، میں نے الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے بخاری پڑھی ہے۔ ہم اتنا لوکل نہیں سمجھتے بخاری کو کہ 250 کی لا کے گھر میں پڑھ لیں، 7 سال لگتے ہیں، بچے کو دارابا سے شروع کرایا جاتا ہے، 7 سال میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، قرآن و سنت، علم صرف، علم نحوت، علم بلاغت، علم منطق اور فلسفہ اور مناظرہ کی بحثوں سے گزارنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بخاری کو سمجھ سکے، پھر اس کو بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ ہم سے بڑا قدردان کون ہوگا بخاری کا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے 7 سال صرف اس لیے وقف کیے کہ بخاری کو سمجھ سکیں، تو ہمیں دوست کہتے ہیں بخاری کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ میں سب کو مانتا ہوں، مگر وہ کس طرح شعر ہے کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہم مانتے سب کو ہیں لیکن رسول اللہ کی عظمت کے سے اوپر کسی کو ہم نے نہیں مانا، جس کو ماننا ہے پیارے حبیب کے بعد ماننا ہے۔ اب علامہ البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرا مقام علامہ البانی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2855، علامہ البانی نے الجامع کے اندر اس کو ضعیف کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2855 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا، اس کا نام لحیف تھا، امام البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7435 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو ایک وقت آئے گا تم اپنے رب کو دیکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7435۔ علامہ البانی ظلال الجنہ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ فاہیہ منکرۃ او شاذۃ علی الاقل، سب سے کم درجہ اس روایت کا یہ ہے، یہ منکر روایت ہے یا شاذ ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی کہہ رہے ہیں بخاری نمبرنگ والی روایت ہے، بخاری کی کہتے ہیں نمبرنگ والی روایت پہ اجماع امت ہے، تلقی بالقبول ہے، اس پر تو علامہ البانی کا اتفاق نہیں، امت کا کیا اتفاق آپ ثابت کریں گے، اور ان کا کیا اتفاق ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4 حدیث ہے صحیح بخاری 6502، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی۔ اب چونکہ یہ شان ولایت میں یہ روایت آئی تھی، علامہ البانی کہتے ہیں سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی کہتے ہیں روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کو علامہ البانی ضعیف کہہ رہے ہیں، 5واں مقام بخاری کا علامہ البانی کی نظر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6478 6478 نمبر روایت ہے، فرمایا بندہ کچھ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درجے بلند کرتا ہے۔ علامہ البانی سلسلۃ الضعیفہ کے اندر 3 جلد صفحہ 463 کے اندر کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، ھذا اسناد ضعیف ولہ علتان، 2 علتوں کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ اب 5 بخاری کی روایتوں کو علامہ البانی ضعیف کہہ رہے ہیں کہ روایتیں صحیح نہیں، نمبرنگ والی روایتوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔
اور ایک طرف ہمارے جہلمیون اور تیمیون کہتے ہیں بخاری کی نمبرنگ والی روایتوں کے صحت پر اتفاق ہے، اجماع ہے، تلقی بالقبول ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کوئی تلقی بالقبول نہیں، کوئی اجماع نہیں، کوئی اتفاق نہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ میرے سامنے ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس کا مقدمہ لکھا ہے علامہ شیخ ناصر الدین البانی نے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ کراچی سے اس کا مطبوع ہے اور 23 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ اس کے اندر علامہ البانی بڑی زبردست بات کرتے ہیں۔ علامہ البانی کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حَرْفٍ أَوْ لَفْظَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ هُوَ بِمَنزِلَةِ مَا فِي الْقُرْآنِ، کہتے ہیں بالکل یہ بات ایسی نہیں ہے، ہر حرف، ہر لفظ، ہر کلمہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہے وہ قرآن کی طرح ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں نا، یہ بات ذہن سے نکال دو، بالکل ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے ایک حرف میں شک کرنے والا کافر ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھنا بخاری مسلم یا دیگر جتنی کتابیں ان کے اندر ہر حرف ٹھیک ہے، بالکل نہیں۔ لا يمكن ان يكون فيه وهم او خطا في شيء من ذلك من بعد الروات، کہتے ہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اندر راوی کو وہم نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یا کسی بھی محدث کو، کسی بھی مفسر کو اپنی کتاب لکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا فلسنا نعتقد، ہم بالکل یہ عقیدہ نہیں رکھتے علی عصمت الکتاب من بعد کتاب اللہ تعالی وسلم، قرآن کے بعد کسی دوسری کتاب کے بارے میں ہم ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر جو لکھا ہے سب کچھ صحیح لکھا ہے۔ فقط قال، اور آگے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول انہوں نے علامہ البانی نے نقل کیا، کہتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی کتاب جیسی کوئی کتاب لکھی جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں علماء کرام تو اس بات سے واقف ہیں جنہوں نے تعصب کی اینک، علامہ البانی کہتے ہیں مع نبذ تعصب، جنہوں نے تعصب کی اینک اتار کے پڑھا ان پر یہ بات یہاں ہو گئی کہ جیسا خدا، جیسا کوئی خدا نہیں ویسا اس کی کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اس کے بعد ایک مثال دیتی ہیں علامہ البانی۔ اب یہ چھٹی روایت ہے بخاری کی جس کا رد کر رہے ہیں علامہ البانی اور کہہ رہے ہیں نمبرنگ والی روایت یہ ضعیف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کی اور حالت احرام میں آپ تھیں، یہ بخاری کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ البانی کہتے ہیں کہ حضرت جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا میں حالت احرام میں نہیں تھی۔ بخاری میں آ رہا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ حالت احرام میں تھی۔ اما میمونہ کی اپنی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت میرا نکاح حضور سے ہوا میں حالت احرام میں نہیں تھی۔ علامہ البانی ارواء الغلیل کے اندر حدیث نمبر 1037 کے اندر کہتے ہیں جس بندے کے ساتھ واقعہ ہوا ہو آپ بیتی والا بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا بخاری کی روایت غلط ہے، حضرت امام میمونہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان اس مسئلے میں زیادہ صحیح ہے، لہٰذا میں صحیح مسلم کو بخاری کی روایت پر ترجیح دوں گا۔ اور بخاری کی یہ بھی نمبرنگ والی روایت ہے جس سے علامہ البانی نے اختلاف کیا اور اس کا رد کر دیا، لہٰذا یہ روایت سے اختلاف کرنا اور یہ کہنا کہ نمبرنگ والی ساری صحیح ہوتی ہیں تو یہ تو بالکل بات درست نہیں ہے۔